سینئر صحافی اور تجزیہ کار رؤف کلاسرا کے مطابق جو بات ایک تانے سے شروع ہوئی تھی وہ دھیرے دھیرے اب حقیقت کا روپ دھارتی دکھائی دیتی ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے کچھ عرصہ قبل پاکستان تحریک انصاف کی ایک احتجاجی تحریک کے دوران کہا تھا کہ عمران خان دوسروں کے بچوں کو سڑکوں پر مروانے کی بجائے لندن سے اپنے بچوں کو بلائیں اور ان سے احتجاجی تحریک لیڈ کرائیں۔ اب علیمہ خان کا کہنا ہے کہ عمران خان کے دونوں بیٹے پاکستان آ کر احتجاجی تحریک کو لیڈ کر سکتے ہیں، جس پر پورے ملک میں نئی بحث چھڑ گئی اور نئے بیانات کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ جلتی پر تیل کا کام رانا ثناءاللہ نے کیا ہے، جس نے اس بات کو اتنی اہمیت دی کہ سرخیاں بن گئی کہ اگر عمران خان کے بیٹے پاکستان آئے تو انہیں مشکلات ہوں گی۔ مشکلات سے مراد شاید ان کی گرفتاری ہے۔ کچھ وزیر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہیں پاکستان آنے کی اجازت ہی نہیں دی جائے گی۔ رئیس کثر جمائمہ خان کے ایک ٹویٹ سے پوری کر دی گئی کہ ایک عرصے سے ان کے بچوں کی اپنے والد سے بات نہیں کرائی جا رہی، بلکہ اب دھمکی ملی ہے کہ میرے بیٹے اپنے والد سے ملنے پاکستان گئے تو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ جمہوری ملکوں میں تو ایسا نہیں ہوتا، یہ تو ذاتی انتقام ہے۔ یوں پاکستان آئے بغیر ہی قاسم اور سلمان نے یہاں کا سیاسی ماحول گرم کر دیا ہے، اور شاید وہ پاکستان نہ آئیں، لیکن ایک بڑا مقصد وقتی طور پر حاصل کر لیا گیا ہے۔ رانا ثناءاللہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ نواز لیگ کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا کرتے رہتے ہیں جس سے ان کے سیاسی مخالفوں یا میڈیا پر کام چلتا رہتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو رانا صاحب نے 2023 میں میاں نواز شریف کی لندن واپسی سے پہلے ایک ٹی وی شو میں ایک ایسا بیان دیا تھا جو نواز لیگ کے گلے پڑ گیا تھا۔ ایک ٹی وی شو میں ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی واپسی کے لیے ڈیل ہو گئی ہے۔ جب پوچھا گیا کہ کس سے ڈیل ہوئی تو ان کا کہنا تھا جن کا آپ سمجھ رہے ہیں ان سے بھی بات ہو گئی ہے۔ یوں عمران خان اور دیگر نے اس بیان کو بہت اچھال کر دیکھ لیے۔ مقتدرہ اور نواز شریف کے درمیان ڈیل ہو گئی، لہٰذا نئے الیکشن غیر جانبدار نہیں ہوں گے اور دھاندلی کے ذریعے نواز لیگ کو اقتدار میں لایا جائے گا۔ اور یہ تاثر ہر گزرے دن کے ساتھ گہرا ہوتا چلا گیا کہ اگر رانا ثناءاللہ خود کہہ رہا ہے کہ ساڈی گل ہو گئی ہے تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ مطلب سب کچھ پہلے طے ہو چکا ہے اور الیکشن محض ڈھکوسلا ہے، کیونکہ نتیجہ سب کو معلوم ہے۔ اس بیان کی وجہ سے نواز لیگ کا ورکر اور ووٹر بھی تسلی سے گھر بیٹھ گیا کہ جب ان کے لیڈروں کی بات ہو گئی ہے تو انہیں الیکشن میں محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ خود میاں نواز شریف نے بھی اس بات کو سیریس لے لیا کہ جب بات ہو گئی ہے تو مجھے الیکشن مہم کو جارحانہ انداز میں چلانے کی کیا ضرورت ہے، ہم بھی بس گزارا کرتے ہیں۔ یوں آپ دیکھ لیں کہ میاں نواز شریف انتخابی مہم کے دوران پنجاب تو چھوڑیے، وسطی پنجاب سے بھی باہر نہیں نکلے۔ وہ لاہور کے ارد گرد ہی جلسے کرتے رہے، نہ شمالی پنجاب جلسے کیا اور نہ اس ریکی علاقوں میں کوئی جلسہ کیا۔ وہ ملتان تک نہیں گئے، کیونکہ وہی بات کہ رانا ثناءاللہ نے کہہ دیا کہ ہماری بات ہو گئی ہے، ہم نے ہی جیتنا ہے یا ہمیں ہی جتوانا ہے، تو کیا محنت کریں۔ نتیجہ سامنے ہے کہ میاں نواز شریف کو الیکشن کی رات وکٹری سپیچ کیے بغیر گھر واپس جانا پڑا۔ الیکشن کے بعد 2-3 روز تک محنت ہوئی تو انہوں نے تقریر کی۔ اس طرح کا کام بھٹو صاحب نے بھی کیا تھا جب انہوں نے خود کو لڑکانہ سے بالا مقابلہ منتخب کرا لیا تھا۔ ان کو دیکھ کر ان کے 2-3 وزراء بھی اسی ڈگر پر چل پڑے اور باقی اہم رہنماؤں نے بھی خود کو بلا مقابلہ منتخب کرا لیا۔ یوں اپوزیشن کو موقع مل گیا کہ وہ سارے الیکشن پر سوال اٹھا کر بھٹو صاحب کے خلاف تحریک چلا سکیں۔ لہٰذا بعض دفعہ حد سے بڑا اعتماد بھی آپ کو موت اور پھانسی کے پھندے تک لے جاتا ہے یا سیاسی مسائل پیدا کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جمائمہ خان اپنے بچوں کو پاکستان آنے دیں گی، کیونکہ جمائمہ خان خود سیاست کی وجہ سے پاکستان چھوڑ کر گئی تھی۔ اگرچہ عمران خان نے اپنی کتاب مائی پاکستان میں اپنا گھر نہ بسنے کی وجہ میاں نواز شریف اور ان کی پارٹی کو ٹھہرایا تھا کہ انہوں نے خان کو بدنام کرنے کی مہم شروع کی تھی، جس کے بعد ان کا گھر نہ بس سکا تھا۔ ان کی کردار کشی کی گئی، سیتا وائٹ سکینڈل سے لے کر دیگر ایشو سے انہیں پریشان کیا گیا۔ اگر جمائمہ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ انہیں شکایت تھی کہ عمران خان کے پاس
ان کے لیے وقت نہ تھا۔ وہ گھر پر کئی دن اکیلی رہتی تھی اور عمران خان سیاسی دوروں پر ہوتے تھے، لہٰذا وہ لندن واپس چلی گئی۔ تاہم جمیمہ کو خود بھی کردار کشی کا سامنا رہا۔ ہم سب کو علم ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی کسی کے ساتھ رعایت نہیں رکھتا۔ اگر شریفوں نے بے نظیر بھٹو، نصرت بھٹو، جمیمہ اور بشریٰ صاحبہ کے ساتھ رعایت نہیں کی تو عمران خان نے بھی مریم نواز کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی۔ یوں ایک دوسرے پر ذاتی حملے کیے گئے۔ اس سے بھی بڑھ کر پاکستان میں اقتدار اور پاور کے لیے آپ کو جان دینی بھی پڑتی ہے اور لینی بھی پڑتی ہے۔ ایک وزیر اعظم کو گولی سے مارا گیا، دوسرا پھانسی لگا اور تیسری وزیر اعظم بم دھماکے میں قتل کر دی گئی۔ نواز شریف اور باقیوں کو جیلوں کی سزا ہوئی۔ اس کھیل میں کسی کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے، لہٰذا اگر آج رانا ثناء اللہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے دونوں بیٹوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا تو ایسا ہی ہوگا اور یہ کوئی انہونی نہیں ہوگی۔ ہاں، اس سے پارٹی کا انداز سیاست بدل جائے گا۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ دونوں بیٹے باپ کو چھڑانے یا ان سے ملنے کے لیے پاکستان آنا چاہتے ہیں، لیکن باپ خود جب وزیر اعظم پاکستان بنا تو 3.5 سال تک برطانیہ کا دورہ نہیں کیا تھا۔ عمران خان پہلے وزیر اعظم تھے جو ایک بار بھی لندن دورے پر نہیں گئے۔ عمران خان کے مخالفین کہتے تھے کہ یہ بھی کسی روحانی شخصیت کے حساب کتاب کا نتیجہ ہے کہ عمران خان لندن نہیں گئے تاکہ بچوں سے نہ ملنے۔ آج ان کے بچے ان سے ملنے کے لیے پاکستان آنا چاہتے ہیں۔ میں تو ذاتی طور پر اس حق میں ہوں کہ بچوں کو باپ سے فون پر بات چیت یا ملنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ مان لیا نواز علی کہتی ہے کہ نواز شریف کو جیل سے لندن میں بستر مرگ پر کلثوم نواز صاحبہ سے فون پر بات کرنے کی اجازت نہ دی گئی تھی، لیکن اگر عمران خان دور میں غلط ہوا تو ضروری نہیں کہ آج شہباز شریف کے دور میں بھی وہ غلطی دہرائی جائے۔ اور بہرحال سیاسی لڑائی اب دلچسپ مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ عمران خان کا ابھی تک اس حوالے سے رد عمل سامنے نہیں آیا کہ کیا وہ پاکستانی سیاست کے خطرناک الاؤ میں اپنے بچوں کو بھی لانا چاہتے ہیں یا نہیں۔ یہ راستہ تخت یا تختے کی طرف جاتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی بے نظیر بھٹو کی طرح آپ کے بچے بھی وزیر اعظم بن سکتے ہیں، مریم نواز کی طرح وزیر اعلیٰ بھی بن سکتے ہیں یا پھر بے نظیر بھٹو کی طرح جان بھی دے سکتے ہیں۔ سیاست بے رحم لوگوں کا کھیل ہے جس میں کسی کا کوئی سکا نہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کا انجام سب کے سامنے ہے اور اب عمران خان اور نواز شریف اپنی جان داؤ پر لگا کر یہ کھیل کھیل رہے ہیں۔ لیکن کیا اب ذوالفقار علی بھٹو اور نواز شریف کے بعد عمران خان بھی اپنے بچوں کو اس کھیل کا حصہ بنانے کے لیے تیار ہیں جس میں وہ جان دینی بھی پڑتی ہے اور لینی بھی پڑتی ہے؟